Greetings students, myself Muhammad Ishtiaq, subject English, and today we are going to discuss lesson number 13, God be praised, Alhamdulillah. We will be read at the page number 83 because we have read the previous pages. Let's discuss our author, something about our author. Ahmad Nadeem Kasmi was born on 20 November 1916 and died in 10 July 2006. He was a poet, journalist, literary critic, dramatist, and short story writer. He was born in a small village Anga in Khushab district, and he had won Pride of Performance and Sitara Imtiaz for his work. God be praised. اسٹوڈینٹس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے پریویس 2 لیکچرز اسی چیپٹر پہ پڑھے ہیں گاڈ بی پریزڈ کے اوپر. لیکچر نمبر 1 میں ہم نے پیج نمبر 79 سے 81 تک پڑھا اور لیکچر نمبر 2 میں ہم نے پیج نمبر 81 سے 82 تک پڑھا. آج سیم چیپٹر ہمارا ٹاپک ہے، لیکن اس کا لاسٹ پورشن یا لاسٹ پارٹ آپ کہہ لیں اس ویڈیو کو، اس لیکچر میں ہم اسے بچوں ختم کر دیں گے. پیج نمبر 83 سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. پریویس لیکچر میں ہم پیج نمبر 82 تک اسے فنش کر لیا تھا. تو لیٹ سٹارٹ اسٹوڈنٹس. مولوی ابول لکڈ فرسٹ ٹوورڈ ہز ایلڈسٹ ڈاٹر. مولوی ابول نے سب سے پہلے اپنی بڑی بیٹی کی طرف دیکھا. دین ٹوورڈ دا رو آف چلڈرن ہو ہیڈ اپیئرڈ آن دا سین. پھر ان بچوں کی قطار کو جو کہ منظر عام پر آ گئی تھی. سین یعنی بچوں کچھ منظر ایسا ہے کہ پریویس لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ شمیم احمد سے مل کے آئے اور گھر آتے ہی اس کی بیوی نے اس سے سوال کیا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اس پیاری خوشبو کے ساتھ. تو اس نے اپنی بڑی بیٹی کو دیکھا، پھر بچوں کی ایک قطار کو دیکھا. دے ہیڈ آل کلسٹرڈ اراؤنڈ دیئر سسٹر. کلسٹرڈ گیدرڈ وہ سب جمع ہو گئے تھے اپنی بہن کے آس پاس. دے لک ڈس اپوائنٹڈ وہ ذرا مایوس نظر آئے. سیڈنڈ ڈس اپوائنٹڈ مایوس ہونا. فار ہی ہیڈ ریٹرنڈ ایمپٹی ہینڈڈ کیونکہ وہ خالی ہاتھ واپس آ گیا تھا. بچے سوچ رہے تھے کہ کوئی چیز ساتھ لائے گا کیونکہ وہ ایک اچھی خبر کے ساتھ واپس آ رہا ہے، شمیم احمد کے ساتھ گیا ہے. دے ہیڈ ٹو بی پلیزڈ فرسٹ انہیں سب سے پہلے خوش کرنا تھا. سو ہی ڈکلیئرڈ سلولی لہٰذا اس نے آہستگی سے اعلان کیا. ٹو نائٹ آج رات آل مائی چلڈرن ول گیٹ اے اسپیشل ٹریٹ میرے سب بچے خاص دعوت حاصل کریں گے. اے لٹل را شوگر ود بریڈ روٹی کے ساتھ شوگر بھی دی جائے گی، یعنی را یعنی کروڈ، تو آج روٹی کے ساتھ شوگر بھی ملے گی. دس ڈڈ دا ٹرک اس نے کام کیا. دیئر فیسز امیجیٹلی انسٹنٹلی فوراً لٹ اپ ود جوائے خوشی سے جھوم اٹھے، ان کے چہرے فوراً خوشی سے جھوم اٹھے. ہی دین وینٹ ٹو another پارٹ آف دا کورٹ یارڈ پھر وہ صحن کے دوسرے حصے میں گیا. اینڈ سیٹ ڈاؤن آن دا میٹڈ بیڈ اور چارپائی پہ بیٹھ گیا. کم ہیئر یہاں آؤ. عارف's مدر عارف کی اماں. مولوی ابول ساؤنڈڈ ایکسائٹیڈ ایز ہی کالڈ آؤٹ ٹو ہز وائف. جیسے ہی مولوی ابول نے اپنی بیوی کو پکارا وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا. ایکسائٹیڈ enthusiastic یا ہیپی وہ بہت خوش تھا. ہی ٹولڈ her دا ہول انسیڈنٹ. انسیڈنٹ مین یہاں بچوں ایونٹ واقعہ. اس نے وہ پورا واقعہ اسے سنایا. ایٹ فرسٹ زیب النثار ڈیڈنٹ believe him but when he repeated the story under oath she began to cry. لیکن جب اس نے کہانی قسم کھا کر دہرائی تو اس نے رونا شروع کر دیا. پہل اس نے یقین نہ کیا. but when he repeated the story لیکن جب اس نے کہانی دہرائی with oath she began to cry وہ رونے لگی. Don't cry زیبن. زیبن مت روو. He said softly اس نے شائستگی سے کہا. He rarely addressed her that way. He rarely seldom کبھی کبھار. وہ کبھی کبھار ہی اس سے اس طرح مخاطب ہوتا تھا. But today was a special day لیکن آج کا دن خاص دن تھا. God did listen to our prayers خدا نے ہماری دعائیں سن لیں. Let us bow our heads to him آؤ ہم اس کے سر بسجود ہو جائیں. They were still lost in their newly acquired happiness when suddenly they were still lost وہ ابھی کھوئے ہوئے تھے. in their newly acquired happiness اپنی نئی حاصل کی گئی خوشی میں. when suddenly جب اچانک. once again ایک دفعہ پھر. they heard a knock انہیں
ایک آواز سنائی دی. They heard a knock یعنی دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا. Before any of his children could rush and open the door اس سے پہلے کہ اس کا کوئی بچہ دوڑتا اور دروازہ کھولتا مولوی ابول shouted مولوی ابول چلائے یعنی بولے wait انتظار کرو let me see مجھے دیکھنے دو. He went to the door and opened it وہ دروازے کے پاس گئے اور اسے کھول دیا. چودھری فتح داد was standing there wrapped in a shawl چودھری فتح داد وہاں پہ کھڑے تھے ریپڈ کورڈ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا ان اشال ایک چادر کے اندر. تو دس از امپورٹنٹ ایم سی کیوز ایز ویل اسٹوڈنٹس. ہی واز ریپڈ ان وٹ ان اے شال. ہی وارملی کاٹ مولوی ابولز ہینڈ اینڈ امبریسڈ ہم اس نے گرم جوشی سے مولوی ابول کے ہاتھ پکڑے اور اسے گلے لگایا. کنگریچولیشن سر مبارک ہو جناب. ایٹ لاسٹ مائی ایفرٹس ہیو پرووڈ فروٹفل آخر کار میری محنت رنگ لے آئی یا میری محنت پھل لے آئی یعنی کہ اس نے بیک گراؤنڈ پہ کہانی یہ بچوں چلائی تھی شمیم احمد کے ساتھ اس کی بیٹی سے شادی کرنے پہ اس نے ایگری کیا تھا. ہی سیڈ ان اے لو وائس اس نے مدھم آواز میں کہا آخر کار میری محنت رنگ لائی. یس چودھری صاحب جی ہاں چودھری صاحب. آئی ایم تھینکفل ٹو یو اینڈ گریٹفل ٹو المیٹی اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں اور خدائے عظیم مہربان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا یہ کام کیا. This paragraph is important for the translation point of view students. شمیم از اے گڈ بوائے شمیم ایک اچھا لڑکا ہے. سر جناب پلیز ٹیک اے ڈیسیژن وداؤٹ ڈیلے بغیر دیر کیے فیصلہ کریں. ہو نوز کون جانتا ہے وٹ میں ہیپن کیا ہو جائے. سینگ دیٹ یہ کہتے ہوئے ہی بروٹ آؤٹ اے کاٹن بیگ اس نے وہ کاٹن کا بیگ باہر نکالا فرام انڈر ہز شال اپنی شال یعنی چادر کے نیچے سے اینڈ ہیڈڈ اٹ اوور ٹو مولوی ابول اور مولوی ابول کو دے دیا. دس از اے ہمبل گفٹ یہ ایک عاجزانہ تحفہ ہے حقیر سا تحفہ ہے. پلیز گیو اٹ ٹو مائی ڈاٹر آن مائی بہاف براہ مہربانی یہ میری بیٹی کو میری طرف سے دے دیں. سیڈ چودھری فتح داد چودھری فتح داد نے کہا. گریٹیفائڈ اینڈ آلموسٹ ڈیزڈ گریٹیفائڈ پلیزڈ خوش ہونا احسان مند ہونا اینڈ آلموسٹ ڈیزڈ اینڈ سٹرنڈ احسان مند اور چونکا ہوا. مولوی ابول وینٹ بیک ٹو ہز وائف مولوی ابول واپس اپنی بیوی کے پاس گیا. ود اے تھمپنگ ہرٹ تھریشنگ بیٹنگ تو بجتے ہوئے دل کے ساتھ ٹو اوپن دا بیگ اس نے وہ بیگ کھولا. ٹائڈ نیٹلی ان اے لارج سلکن کرچیف تو بڑی شائستگی سے صاف ستھرے طریقے سے ان اے لارج ایک بہت بڑے سلک کے ریشمی ہینکرچیف یعنی رومال کے اندر ور اے پیئر آف گولڈ پینڈنٹس ایک جوڑا تھا بچوں سونے کی ایئر رنگز کا. پینڈنٹس ایئر رنگز سیٹ ود لارج شائننگ سٹونز اینڈ ریپڈ ان اے 100 روپی نوٹ اور 100 روپے نوٹ میں وہ کورڈ کیے ہوئے تھے یعنی ڈھکے ہوئے تھے 100 روپے کے نوٹ کے ساتھ. سیٹ ود لارج شائننگ سٹونز اور اس کے اوپر چمکتے ہوئے ہیرے جواہرات یعنی موتی بھی لگے ہوئے تھے. This paragraph is also important for the translation point of view students again. A few days later چند دنوں کے بعد The pre-marriage celebrations began. The pre-marriage شادی سے پہلے کی celebrations festivities یعنی رسومات شروع ہوئیں. مہر النساء was put in seclusion in a separate room till the auspicious day. مہر النساء کو بٹھا دیا گیا ایک اکیلے کمرے میں آسپیشیس ڈے فارچونیٹ پرومائزنگ یعنی اس مبارک دن تک. مایوں بٹھانا سیکلوژن ہوتا ہے بچوں. ہر ہینڈز اینڈ فیٹ ور کورڈ ود ہینا اس کے ہاتھ اور پاؤں ہینا کے ساتھ ڈھکے ہوئے تھے یعنی مہندی کے ساتھ. The gay songs that usually accompany wedding ceremonies were not sung. خوشی کے گیت جو کہ اکثر اوقات شادیوں میں گائے جاتے ہیں وہ نہ گائے گئے. After all کیونکہ آخر کار this was مولوی ابول برکات ریزیڈنس یہ مولوی ابول برکات کے رہنے کی جگہ تھی. Music of any kind couldn't be allowed in his house. کسی بھی طرح کی موسیقی اس کے گھر میں الاؤ نہیں کی جا سکتی تھی اس کی اجازت نہ تھی. So the village girls simply sat in a circle. لہٰذا گاؤں کی لڑکیاں سادگی سے ایک دائرے میں بیٹھ جاتی. Round the shy bride بیشفل شائے ذرا
شرمندگی والی بیشفل یعنی کہ شائی قسم کی. اینڈ فار سیورل نائٹس سینگ سانگز آف لو اینڈ فرینڈشپ، اور ان لڑکیوں نے بے شمار راتیں سینگ گائے سانگز آف لو محبت کے گیت، اینڈ فرینڈشپس دوستی کے گیت، فلاورز اور پھولوں کے گیت، اینڈ دیئر فریگرنس اور ان کی خوشبو کے گیت، اینڈ دا رومانٹک رینی سیزن اور رومانوی بارش والے موسم کے گیت، وچ ہیز اسپیشل سگنیفیکنس، اور اس موسم کی ایک خاص امپورٹنس ہے فار ینگ مین اینڈ ویمن، نوجوان مرد عورتوں کے لیے، ان دا رورل پنجاب دیہاتی پنجاب کے اندر. اور انہوں نے ان سب چیزوں کو لے کے گانے گائے بچوں، جن کی پنجاب کی جوان عورتوں اور جوانوں کے اندر ایک خاص اہمیت ہے. They also sang short songs, sweet songs of the excitement of union. انہوں نے یونین ایگزائٹمنٹ آف یونین بچوں پلیئر یا انتھوسوزم یعنی کہ خوشی کے گیت گائے، وصال کے، ملاپ کے، اینڈ دا پینگز آف سپریشن، اور انہوں نے جدائی کی تکلیف کے بھی گیت گائے. سپریشن مین پارٹنگ، جدا ہونا، پینگز مین بچوں پینز تکلیف، تو انہوں نے غم اور خوشی کے، جدائی اور ملاپ کے گانے بھی گائے. On the other hand, nobody could restrain Shamim Ahmed from celebrating his marriage any way he desired. On the other hand، دوسری طرف nobody could restrain شمیم احمد کو کوئی نہیں روک سکا یا روک سکتا تھا from celebrating his marriage، اپنی شادی کو سیلیبریٹ کرنے سے any way he desired، کسی بھی طرح سے جیسے اس کی خواہش ہوتی. So he came to marry Mehrun amidst fireworks، لہٰذا وہ مہرن سے شادی کرنے آیا. فائر ورکس یعنی پٹاخوں کے درمیان، ود میوزیشنز پلینگ گے ٹیونز، اور موسیقاروں نے خوشی کے گیت یا سانگ گائے اس کے درمیان. لہٰذا وہ مہرن سے موسیقاروں کے خوشی کے گیت اور پٹاخوں کے درمیان شادی کرنے آیا. دیٹ نائٹ، اس رات، آفٹر اے لاٹ آف وسپرنگ ان ون کارنر آف دا ہاؤس مینی ٹرنکس ور ڈریگڈ. آفٹر اے لاٹ آف وسپرنگ، بے شمار، لاٹ آف بے شمار، کافی ساری، وسپرنگ گفتگو یعنی کہ سرگوشیوں کے بعد، ان ون کارنر آف دا ہاؤس گھر کے ایک کونے میں، اس رات گھر کے ایک کونے میں کافی ساری خرگوشیوں کے بعد، مینی ٹرنکس ور ڈریگڈ، بے شمار چیسٹ ٹرنکس صندوقچے وغیرہ کھینچے گئے، آؤٹ اینڈ اوپنڈ، باہر اور انہیں کھولا گیا. The next morning when the dowry was exhibited، اگلی صبح جب ڈاوری یعنی کہ جہیز was exhibited displayed، اس کی تشہیر کی گئی یا نمائش کی گئی، in the courtyard، صحن کے اندر، the entire village was stunned shocked، حیران ہونا، تو پورا گاؤں ششدر رہ گیا، by what it saw، جو اس نے دیکھا، یعنی پورے گاؤں نے. people were not impressed much، لوگ زیادہ تر overwhelmed oppressed متاثر نہ ہوئے تھے، with the colorful clothes، رنگ برنگے کپڑوں سے، for this was not unusual، کیونکہ یہ کوئی غیر معمولی چیز نہ تھی، کیونکہ ہر شادی پہ بچوں آپ کو پتہ ہے رنگ برنگے کپڑے تو ہوتے ہی ہیں. بٹ the jewelry، لیکن جہاں تک جیولری کی بات ہے، اٹ واز انکریڈیبل، انبلیویبل، ناقابل یقین تھی. سم سیکرٹلی بلیوڈ دیٹ، کچھ لوگ تو یہ یقین رکھتے تھے دیٹ دا مولوی ہیڈ اے اسپیشل ایمولیٹ، کہ مولوی ابول کے پاس کوئی خاص قسم کا تلسیمن یعنی کوئی تعویذ ہے، ہوز چارم، جس کا میجک یا جادو، بلیسڈ ہم ود سیکرٹ پاور، جس نے اسے کوئی سیکرٹ پاور یعنی طاقت دی ہوئی ہے، ٹو گیٹ ایز مچ منی ایز ہی ڈیسائرڈ فرام دا اینجلز، اتنی رقم حاصل کرنے کی جتنی وہ چاہے فرشتوں سے. کچھ تو سیکرٹلی یہ بھی یقین کرتے تھے کہ مولوی ابول کے پاس کوئی ایسا تعویذ ہے جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ فرشتوں سے جتنی چاہیں رقم نکلوا سکتے ہیں. Students, this paragraph is important for the translation point of view. In the crowd، اس رش کے اندر، there was also a loud mouthed old hag. hag mean بچوں لیڈی، loud mouthed منہ پھٹ، بولنے والی، یعنی اس رش میں ایک منہ پھٹ خاتون بھی تھی، ایک بوڑھی خاتون، old hag who seemed to have other views in a loud whisper، جیسے لگتا تھا اس کے کچھ اور ہی خیالات ہوں، جہیز کو لے کے اور سونے کے آرنامنٹس کو لے کے لگتا تھا کہ اس کے کچھ اور ہی خیالات ہیں. in a loud whisper، جس نے ایک اونچی خرگوشی کی. she pointed out that
Several suits in the dowry had once belonged to a woman who had died young. کہ بے شمار سوٹ جو اس جہیز سے تعلق رکھتے ہیں وہ کبھی تعلق رکھتے تھے ایک ایسی خاتون سے جو اپنی جوانی میں ہی مر گئی. There were others which had been part of زیبن's dowry، اور جو دوسرے سوٹ ہیں وہ زیب النساء کی ڈوری یعنی جہیز کا حصہ ہے. زیب النساء یعنی مدر جو ہے دلہن کی. تو اس نے بتایا کہ اس جہیز میں جو سوٹ ہیں وہ بہت سارے ایک ایسی لڑکی کے تھے یا ہیں جو نوجوانی میں ہی مر گئی، اور بہت سارے سوٹ تو اس کی ماں زیبن کے جہیز کے ہیں. ایون دا بریسلیٹس، حتیٰ کہ یہ جو بینجلز ہیں کنگن وغیرہ، اینڈ دا گولڈ نوز رنگ آر ہرز، اور اس کی جو گولڈ کی نوز رنگز ہیں وہ بھی اس کی ہیں، اور حتیٰ کہ جو کنگن ہیں اور اس کی جو ناک میں پہننے والی سونے کی رنگ ہے وہ بھی اس کی ہے. شی ایڈڈ ود کنوکشن، اس نے بڑے وثوق سے کہا. کنوکشن بچوں کانفیڈنس. بٹ دا گولڈ پینڈنٹس، اور جہاں تک سونے کے جھمکوں کی بات ہے. شی ریزڈ ہر آئیز، اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں. اینڈ لک ٹورڈ دا ہیونز، اور آسمان کی طرف دیکھا. ایز اف دے ور اے گفٹ فرام دیئر، جیسے کہ وہ وہاں سے تحفے کے طور پر آئی ہوں. جب اس نے پینڈنٹس کو دیکھا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائی اور آسمان کو دیکھنے لگی ایسے جیسے یہ آسمان سے آئی ہوں. آفٹر دا سرمنیز ور اوور، جب رسومات ختم ہو گئی. مہرون واز میڈ ٹو سٹ ان اے پلینکوین، تو ڈولی میں اسے بٹھا دیا گیا. بیوٹیفلی ڈیکوریٹڈ، اور وہ جو ڈولی تھی بہت خوبصورتی سے سجائی گئی. اٹ واز کورڈ ود اے لارج سلکن کلاتھ، وہ ریشم کے ایک بہت بڑے کپڑے سے ڈھکی تھی. سو دیٹ دا برائڈ کوڈ گو ٹو دا برائڈ گرومز ہاؤس ان اسٹرکٹ پردہ، تاکہ دلہن دلہا کے کمرے میں سخت پردے میں جا سکے. ایز ٹو اسٹرڈی ویلجرز، جیسا کہ ایک بہت ٹو اسٹرڈی ویلجرز طاقتور دیہاتیوں نے. کیریڈ اٹ اوے، اسے اٹھایا. مولوی ابولز واکڈ اے فیو اسٹیپس ود اٹ، مولوی ابول بھی اس کے ساتھ چند قدم گئے. ہی مسٹ ہیو کرائڈ سائلنٹلی، وہ ضرور خاموشی سے روتے رہے تھے. فار ہز آئیز اینڈ نوز ور ریڈ، کیونکہ اس کی آنکھیں اور ناک سرخ تھے. اینڈ ہی لکڈ پیل، اور وہ پیلے بھی دکھائی دیتے تھے، یعنی وہ کمزور بھی دکھائی دیتے تھے. ایٹ دا سیم ٹائم ہی لکڈ ایٹ پیس، اور اسی وقت وہ امن میں بھی تھے، پر امن تھے، خوش بھی تھے. پیج 84 اسٹوڈنٹس. ایز ہی وینٹ بیک ٹو ہز ہاؤس، جیسے ہی وہ اپنے گھر واپس آیا. زیب النساء سڈنلی اپیئرڈ فرام بیہائنڈ دا ڈور، زیب النساء اچانک دروازے کے پیچھے سے آ گئی. شی ہیلڈ ہز ہینڈ، اس نے اس کے ہاتھ پکڑے. اینڈ برسٹ انٹو ایئرز، اور رونے لگی. اس نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور زاروں قطار رونے لگی. لک ایٹ دس ہاؤس، اس گھر کو دیکھو. شی سیڈ، اس نے کہا. سوبنگ، سسکیاں بھرتے ہوئے. وداؤٹ مہرون، مہرون کے بغیر. ڈزنٹ لک لائک اے گریو یارڈ سیمیٹری، یعنی قبرستان. اس نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کیا آپ کو مہرون نساء کے بغیر یہ ایک قبرستان نہیں لگتا؟ مولوی ابول اسمائلڈ اینڈ کنسولڈ ہر. بچوں یہ سینٹینسز پنکچویشن کے حوالے سے ہی امپورٹنٹ ہے، آپ نے انہیں اچھے طریقے سے دیکھنا ہے. مولوی ابول مسکرائے. اینڈ کنسولڈ ہر اینڈ کمفرٹ ہر، اسے اس نے تسلی دی. ڈونٹ بی سلی، بے وقوف مت بنو زیبن. ہیز مہرون ٹیکن زبدہ آلسو ود ہر، کیا مہرون نساء زبدہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے؟ وٹ اباؤٹ شمسن، اور شمسن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سڈنلی ہی ریممبرڈ سم تھنگ، اچانک اسے کچھ یاد آیا. عارف's مدر، عارف کی اماں. ویئر از زبدہ، زبدہ کہاں ہے؟ ہی آسکڈ ان اے وسپر، اس نے سرگوشی سے پوچھا. ان سائڈ، اندر ہے. کرائنگ، رو رہی ہے. شی رپلائڈ، اس نے جواب دیا. تو پنکچویشن کے حوالے سے دیکھ لیں بچوں، ان سائڈ کے بعد فل سٹاپ ہے، یعنی ان سائڈ ایک کمپلیٹ سنٹینس ہے، یعنی اندر ہے. تو کرائنگ کے بعد پھر کوما ہے اور اس کے بعد اس نے جواب دیا. اس طرح سے اس ایک چھوٹے سے لائن کے اندر دو سنٹینس لکھے ہوئے ہیں. زبدہ، پھر فل سٹاپ ہے بچوں. تو اس نے آواز لگائی، زبدہ یعنی کہاں ہو تم؟ مولوی ابول کارڈ ہر، مولوی ابول نے اسے پکارا. اے فیو منٹس لیٹر، چند لمحات کے بعد. زبدہ کیم آؤٹ آف دا روم، زبدہ کمرہ سے باہر آئی. شی لکڈ سیڈ، وہ غمگین نظر آئی. دیر ور لارج ڈارک پیچز آف ٹیئرز آن ہر نیو پنک ہیڈ کلاتھ. دیر ور لارج ڈارک پیچز، بہت بڑے بڑے ڈارک یعنی سیاہ، پیچز دھبے یعنی سپاٹس تھے. آف ٹیئرز، آنسوؤں کے. آن ہر نیو پنک، اس کی نئی گلابی ہیڈ کلاتھ یعنی دوپٹہ کے اوپر، یعنی وہ رو رہی تھی کمرے کے اندر.
The Maulvi said to his wife, مولوی ابول نے اپنی بیوی سے کہا, عارف's mother, have you noticed? عارف کی اماں, کیا آپ نے نوٹس کیا ہے؟ He whispered, اس نے تقریباً سرگوشی کی. This زبدہ of ours has suddenly grown up. ہماری زبدہ اچانک جوان ہو گئی ہے. There was silence for a while. ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی. Then مولوی ابول said, perhaps to reassure himself, شاید اپنے آپ کو جذبہ دینے کے لیے, انکریج کرنے کے لیے, یقین دلانے کے لیے, more than his wife, اپنی بیوی سے زیادہ. پھر مولوی ابول نے اپنے آپ کو اپنی بیوی سے زیادہ ری ایشور کرنے کے لیے کہا, ڈونٹ وری, پریشان نہ ہوں. گاڈ المیٹی از کائنڈ اینڈ بینیولنٹ. خدائے عظیم بہت کمپنسیٹ ہے, بہت کائنڈ ہے, مہربان ہے. اٹ از اے سن ٹو لوز فیتھ. ایمان کا کھو دینا یا امید کا کھو دینا گناہ ہے. اوبلیویس یعنی ان اویئر, فارگیٹفل, بے فکر, آف ہز سراؤنڈنگز, اپنے ارد گرد سے. مولوی ابول's مائنڈ واز ریسنگ ایلزویئر. مولوی ابول کا دماغ کہیں اور چل رہا تھا. ایز اف ان اے ٹرانس, جیسے کہ وہ سکتے میں تھا. اسٹوپر یا ڈیزڈ کہتے ہیں بچوں, سکتے میں آ جانا. ہی ہیڈ کالڈ شمسن, اس نے شمسن کو پکارا. سلولی, آہستگی سے. ہز تھرڈ ڈاٹر, اس کی تیسری بیٹی. کیم فارورڈ اینڈ بیگن واکنگ ٹورڈ دیم, وہ آگے آئی اور اس نے ان کی طرف چلنا شروع کر دیا. لاسٹ پیراگراف آف دا شارٹ اسٹوری اسٹوڈنٹس. A few months after Mehrun's marriage, مہر النساء کی شادی کے کچھ ماہ بعد, a primary school for girls was opened in the village. گاؤں کے اندر لڑکیوں کے لیے ایک پرائمری اسکول کھولا گیا. تو there is a importance MCQ students. primary school for whom? For girls. all these years, ان تمام سالوں میں یا یہ تمام سال, مولوی ابول had two main source of inspiration. مولوی ابول کے پاس موٹیویشن کے لیے دو بہت بڑے سورس تھے. ان وچ ہی ہیڈ implicit faith, جن کے اوپر اس کا پورا یقین یا ایمان تھا. مولوی ابول کے پاس ان سالوں میں صرف دو ہی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے سورس تھے جس پہ ان کا بہت یقین تھا. The first one was Almighty Allah and after him چودھری فتح داد. پہلا سورس خدائے عظیم اور دوسرا اس کے بعد چودھری فتح داد. It was certainly Allah's benevolence, یہ یقیناً خدا تعالیٰ کی یا اللہ عظیم کی مہربانی تھی. That sinners like مولوی ابول and زیب النساء, کہ گناہ گار مولوی ابول اور زیب النساء جیسے still alive, ابھی بھی زندہ تھے. And that all their children were living, اور ان کے تمام بچے زندہ تھے, رہ رہے تھے. And Mehrun had been married, اور مہر النساء کی شادی ہو گئی تھی. with such splendor, اس طرح کی میگنیفیکنس یعنی شان و شوکت کے ساتھ. تو یہ اللہ عظیم کی مہربانی تھی یا اس کی شفقت تھی کہ مولوی ابول اور زیب النساء جیسے گناہ گار بھی زندہ تھے, ان کے بچے بھی تھے, اور ان کی بیٹی زیب النساء کی مہرن کی شان و شوکت کے ساتھ شادی بھی ہو گئی تھی. تو یہ تھا بچوں آج کے لیکچر میں جو سب کچھ امپورٹنٹ ورڈ سینونیمز لکھ دیے گئے ہیں. اس کے امپورٹنٹ کویسچنز جو ہیں جتنے بھی پاسیبل ہیں جو بن سکتے ہیں میں نے نیچے دے دیے ہیں اسی لیکچر کے نیچے ڈسکرپشن سیکشن میں. تو آپ نے وہاں سے وہ دیکھ لینے ہیں اور انہیں پڑھ کر یاد کر لینا ہے یا پھر رائٹ ڈاؤن کر لینے ہیں. تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. ہنستے رہیں, بستے رہیں. اللہ حافظ.